بسم اللہ الرحمن الرحیم ووقت العصر من ابتداء زیادتی علی المثل او المثلین الى غروب الشمس ووقت العصر من ابتداء زیادتی علی المثل او المثلین الى غروب الشمس، اور عصر کا وقت یعنی عصر کی نماز کا وقت من ابتداء زیادتی زیادتی کے بعد ہے، زیادتی کی شروع ہونے سے ہے، زیادتی کی شروعات سے ہے۔ من ابتداء زیادتی زیادتی کی شروعات سے ہے، علی المثل ایک مثل پر، او المثلین یا دو مثل پر، سورج کے غروب ہونے تک۔ یعنی عصر کے وقت کی بات کر رہے ہیں کہ عصر کا وقت کب شروع ہوگا، تو جب ایک مثل پر اضافے کی شروعات ہوگی یا دو مثل پر اضافے کی شروعات ہوگی تو پھر عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اعتبار سے جب دو مثل پر اضافے کی شروعات ہوگی، جیسے ہی دو مثل سے تیسرے مثل کی طرف بڑھے گا تو فوراً عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، جبکہ امام طحاوی یا امام شافعی، امام محمد وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک وقت ختم ہو کر کے دوسرے وقت کے لیے شروعات ہوگی تو تب عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور یہ سورج کے غروب ہونے تک رہتا ہے۔ جب سورج غروب ہوگا تو تب عصر کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے وقت آتا ہے جو مکروہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ بھی عصر کی نماز کا وقت ہے، نماز اس کے اندر بھی ہو جاتی ہے۔ اور عصر کا وقت ایک مثل یا دو مثل پر اضافے کی شروعات سے ہوتا ہے۔ عصر کا وقت ایک مثل یا دو مثل پر اضافے کی شروعات سے ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے تک۔ والمغرب منہ الی غروب الشفق الاحمر علی المفتى به، والمغرب منہ الی غروب الشفق الاحمر علی المفتى به، اور مغرب اس سے یعنی عصر کے وقت سے، اور مغرب اس سے یعنی سورج کے غروب ہونے سے، اور مغرب اس سے یعنی سورج کے غروب ہونے سے شفق احمر کے غروب ہونے تک رہتا ہے، مفتى به قول کے مطابق۔ یہاں دیکھیں، جب مغرب کی نماز ہو جاتی ہے تو مغرب کی نماز کے بعد آسمان میں سیاہی چھاتی ہے، تو پہلے سیاہی چھاتی ہے اور اس میں کچھ سفیدی ملی ہوئی ہوتی ہے، تو پہلے وہ غائب ہوتی ہے، اور غائب ہونے کے بعد پھر دوبارہ اس جگہ پر جہاں پر سورج ہوتا ہے، جہاں پر سورج غروب ہوا تھا اس جگہ پر یہ سرخی آتی ہے، اور سرخی آنے کے بعد سرخی آتی ہے، اور جب وہ سرخی غائب ہو جاتی ہے تو تب عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو ایک شفق ہوتی ہے، یعنی ایک روشنی، ایک لمبی دھاری سی ہوتی ہے، تو پہلے تو وہ سفید ہوتی ہے پھر وہ سرخ ہو جاتی ہے، لمبی سی دھاری، تو جب وہ سرخ ہو جاتی ہے اور سرخ ہو کر کے غائب ہو جاتی ہے تو مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ مفتى به قول یہی ہے کہ شفق احمر کے غائب ہونے پر عصر کا وقت ختم مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے، شفق احمر کے غائب ہونے تک۔ ایک اور ہوتا ہے شفق ابیض، سفید دھاگا، تو جو سفید دھاری ہوتی ہے اس کے غائب ہونے کے بعد عشاء کا وقت شروع نہیں ہوتا ہے، بلکہ شفق احمر کے غروب ہونے کے بعد مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور مغرب سورج کے غروب ہونے سے شفق احمر کے غروب ہونے تک رہتا ہے، مفتى به قول کے مطابق۔ والعشاء والوتر منہ الی الصبح، والعشاء والوتر منہ الی الصبح، اور عشاء اور وتر شفق احمر کے غروب ہونے سے صبح تک رہتے ہیں۔ عشاء اور وتر شفق احمر کے غروب ہونے سے صبح تک رہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو بیان چل رہا ہے وہ نماز کے کل وقت کا بیان چل رہا ہے، باقی رہا مسئلہ کہ کس وقت پڑھنا بہتر ہے، شروع میں یا آخر میں، تو اس کا بیان آگے آئے گا۔ یہاں تو صرف اتنی بات ہے کہ عشاء کا وقت اور وتر کا وقت صبح صادق تک باقی رہتا ہے۔ پڑھنی کب تک چاہیے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وقت جو ہے وہ صبح صادق تک ہی رہتا ہے، لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ تہائی رات سے پہلے پڑھ لی جائے۔ اچھا، عشاء اور وتر عشاء اور وتر شفق احمر کے غروب ہونے سے صبح تک رہتا ہے۔ ولا يقدم الوتر على العشاء للترتیب اللازمی،
اور وطر کو عشاء پر مقدم نہیں کیا جائے گا لازمی ترتیب کی وجہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وطر کا جو وقت رکھا ہے وہ عشاء کے بعد بتایا ہے، لہذا وطر کو عشاء سے پہلے نہیں پڑھا جائے گا بلکہ عشاء کے بعد ہی وطر کو پڑھا جائے گا۔ ولا یقدم، اور مقدم نہیں کیا جائے گا وطر کو عشاء پر لازمی ترتیب کی وجہ سے۔ ومن لم یجد وقتهما لم یجب علیہ، ومن لم یجد وقتهما لم یجب علیہ، اور جو ان دونوں کا وقت نہ پائے تو وہ دونوں چیزیں اس پر واجب نہیں ہوں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے سورج غروب ہونے تک، اور سورج نکلنے کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد مغرب کا وقت ہوتا ہے، اور سورج نکلنے کے یا صبح صادق کے بعد فوراً فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر کہیں پر ایسا ہوا، کسی جگہ پر ایسا ہوا کہ سورج نکلتے ہی، سورج ڈوبتے ہی فوراً نکلنا شروع ہو گیا، سورج نکلنے ڈوبتے ہی فوراً صبح صادق ہوگی، اور وقت جو ہے بیچ میں لمبا نہیں ملا، یعنی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر رات نہ آتی ہو بلکہ سورج غروب ہونے کے بعد بہت جلدی صبح صادق ہو جاتی ہو، تو ایسے وقت میں صرف مغرب کی نماز پڑھی جائے گی اور پھر بعد میں فجر کی نماز پڑھی جائے گی۔ عشاء اور وطر ایسے شخص پر واجب نہیں ہوں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے 4 اعضاء کو دھونے کا حکم دیا ہے، اگر کسی کا ہاتھ کٹ جائے تو اس کے اوپر ہاتھ کو دھونا لازم نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے 5 وقتوں میں نماز کو فرض قرار دیا ہے، اگر کسی پاس وقت ہی نہ ہو، یعنی 5 وقت آتا ہی نہ ہو، تو پھر اس کے اوپر یہ چیزیں واجب بھی نہیں ہوں گی، اور جو نہ پائے ان دونوں کا وقت تو نہیں واجب ہوں گے وہ دونوں اس پر۔ ولا یجمع بین فرضین فی وقت بعذر، ولا یجمع، اور جمع نہیں کرے گا 2 فرضوں کو، اور جمع نہیں کرے گا 2 فرضوں کو ایک ہی وقت میں عذر کی وجہ سے بھی، اور جمع نہیں کرے گا 2 فرضوں کو ایک ہی وقت میں عذر کی وجہ سے بھی، تو بغیر عذر کے تو جائز ہے ہی نہیں، عذر کی وجہ سے بھی 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا جائز نہیں ہے، یعنی جمع تقدیم کے طور پر ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یعنی اگلے وقت کی نماز پہلے وقت میں پہلے ہی پڑھ لی جائے، کوئی ایسا کر لے تو یہ چیز ہرگز جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی تھی وہ بعد میں قضا کرتا ہے تو یہ قضا کا مسئلہ ہوگا، لیکن 2 فرضوں کو ایک وقت میں پڑھنا کسی عذر کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو تب بھی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو سفر میں جانا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ نماز کو وقت سے پہلے ادا کر لے، جب تک وقت نہ ہو جائے تو تب تک نماز ادا نہیں ہوگی، اور جو نہ پائے ان دونوں کا وقت نہیں واجب ہے وہ دونوں اس پر۔ ولا یجمع بین فرضین فی وقت بعذر، اور جمع نہیں کرے گا 2 فرضوں کو ایک وقت میں عذر کی وجہ سے بھی۔ الا فی عرفات للحاج بشرط الامام الاعظمی، سوائے عرفہ میں حاجیوں کے لیے، عرفہ میں 2 نمازوں کو جمع کیا جائے گا، مزدلفہ میں 2 نمازوں کو جمع کیا جائے گا، تو یہ عرفہ و مزدلفہ کا معاملہ الگ ہے، باقی اس کے علاوہ سب کی چیزوں کا معاملہ الگ ہے۔ تو عرفہ میں حاجیوں کے لیے دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا یا تقدیم کرنا جائز ہے۔ عرفہ میں ظہر اور عصر کو، ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھی جائے گی، ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھی جائے گی، اور مزدلفہ میں پہنچ کر کے مغرب اور عشاء تاخیر کر کے پڑھی جائے گی۔ تو سوائے عرفہ میں حاجی کے لیے بشرط امام الاعظمی، امام اعظم کی شرط کے ساتھ، یعنی مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر نماز امام اعظم پڑھا رہا ہے جو حج کا نگراں ہے، جو حج کا ذمہ دار ہے، اگر وہ نماز پڑھا رہا ہے تو تب تو تقدیم کرنی ہوگی، اور اگر امام کے ساتھ نہیں پڑھی یا کسی چھوٹی مسجد میں پڑھی تو پھر ایسی صورت میں جمع نہیں ہوگا بلکہ الگ الگ ہی پڑھنی ہوں گی۔ کہتے ہیں سوائے عرفہ میں حاجی کے لیے امام اعظم کی شرط کے ساتھ۔ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ فَيَجْمَعُ بِشَرْطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَالْإِحْرَامِ، امام اعظم اور احرام کی شرط کے ساتھ، کسی نے احرام باندھ رکھا ہو تو تبھی وہ جمع کر سکتا ہے، اور امام اعظم کی نگرانی میں چل رہا ہو تو تب بھی
دو فرضوں کو جمع کر سکتا ہے، یعنی کرنا ہی چاہیے۔ فیجمع بین الظہر والعصر جمع تقدیم، تو جمع کرے گا ظہر اور عصر کو جمع تقدیم کے طور پر، ظہر اور عصر کو جمع تقدیم کے طور پر جمع کیا کرے گا، تو عصر کو بھی ظہری کے وقت میں پڑھ لے گا۔ ویجمع بین المغرب والعشاء بمزدلفہ، اور جمع کرے گا مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں، جب مزدلفہ پہنچ جائے گا تو پھر مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ میں پڑھا جائے گا، مغرب اور عشاء ایک ساتھ میں یعنی مؤخر کر کے پڑھی جائے گی، اور جمع کیا جائے گا مغرب و عشاء کو مزدلفہ میں۔ ولم تجوز المغرب فی طریق مزدلفہ، اور واجب نہیں ہوگی مغرب مزدلفہ کے راستے میں، اور جائز نہیں ہوگی مغرب مزدلفہ کے راستے میں، تو مزدلفہ میں پہنچ کر ہی عشاء اور مغرب پڑھنی ہے۔ عشاء کے وقت مغرب کے وقت میں کوئی شخص مزدلفہ کے راستے میں پڑھتا ہے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ وَيَسْتَحِبُّ الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ لِلرِّجَالِ، اور مستحب ہے فجر کو روشن کرنا مردوں کے لیے۔ جی آواز بار بار کٹ جا رہی ہے۔ چلو اتنا رہنے دو، شروع سے پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا نا، وَيَسْتَحِبُّ الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ لِلرِّجَالِ، اور مستحب ہے فجر کو روشن کر کے پڑھنا مردوں کے لیے، تو مردوں کے لیے فجر کو روشن کر کے پڑھنا یہ مستحب ہے، البتہ عورتوں کو جلدی پڑھ لینی چاہیے۔ مردوں کے لیے مستحب اس وجہ سے روشن کرنا ہے کہ مرد مسجد میں نماز پڑھیں گے، اور روشنی کی جیسے جیسے زیادہ ہوگی، یعنی وقت العصر من ابتداء زیادتی المثل او المثلین الی غروب الشمس، عصر کا وقت ایک مثل یا دو مثل پر اضافے کی شروعات سے ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے تک۔ والمغرب منہ الی غروب الشفق الاحمر المفتى به، اور سورج کے غروب ہونے سے، اور مغرب سورج کے غروب ہونے سے شفق احمر کے غروب ہونے تک رہتی ہے، مفتى به قول کے مطابق۔ کیا پوچھ رہے تھے مغرب کا وقت کتنا ہوتا ہے؟ تو مغرب کا مستحب وقت کیا ہے؟ وہ تو بہت مختصر ہوتا ہے کہ جس میں 2 رکعت، جس میں 3 رکعت اور 2 رکعت پڑھی جا سکے، باقی اس کے علاوہ جب تک شفق احمر غائب ہو تو تب تک نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ تو مفتى به قول کے مطابق جب تک شفق احمر غروب نہ ہو جائے تو تب تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے۔ والعشاء والوتر منہ الی الصبح، عشاء اور وتر اس سے صبح صادق تک رہتے ہیں، یعنی عشاء اور وتر شفق احمر کے غروب ہونے سے صبح تک رہتے ہیں۔ ولا يقدم الوتر علی العشاء، اور وتر کو عشاء پر مقدم نہیں کیا جائے گا لازمی ترتیب کی وجہ سے۔ ومن لم یجد وقتہما لم یجب علیہ، اور جو ان دونوں کا وقت نہ پائے تو وہ دونوں اس پر واجب نہیں ہوں گے، یعنی وتر اور عشاء کی نماز واجب نہیں ہوں گے۔ ولا یجمع بین فرضین فی وقت بعذر، اور نہیں جمع کرے گا 2 فرضوں کو ایک وقت میں عذر کی وجہ سے۔ الا فی عرفۃ للحاج، مگر عرفہ میں حاجی کے لیے امام اعظم اور احرام کی شرط کے ساتھ، امام اعظم اور احرام کی شرط کے ساتھ، تو جمع کرے گا ظہر اور عصر کو جمع تقدیم کے طور پر۔ فیجمع بین الظہر والعصر جمع تقدیم، تو جمع کرے گا ظہر اور عصر کو جمع تقدیم کے طور پر، یعنی عصر کو بھی ظہر کے وقت میں ہی پہلے پڑھ لے گا۔ ویجمع بین المغرب والعشاء بمزدلفہ، اور جمع کرے گا مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں۔ ولم تجز المغرب فی طریق مزدلفہ، اور جائز نہیں ہوگی مغرب کی نماز مزدلفہ کے راستے میں۔ ویستحب الاسفار بالفجر للرجال، اور مستحب ہے فجر کو روشن کرنا مردوں کے لیے۔ جو ہے نا کیا یہ ہے نا مغرب اور عشاء مزدلفہ میں جمع کریں، ہاں پہلے مغرب پڑے گا یا عشاء پڑے گا؟ پہلے مغرب پڑے گا اس میں عشاء کے وقت میں۔
عشاء کے وقت میں پہلے مغرب پڑھے گا پھر عشاء پڑھے گا. مغرب کے وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی.